السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو خوبصورت اور ایک بہترین انسان بنا دے گی۔ اگر آپ غموں سے پریشان ہو، یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایک بہترین بزنس مین بننا چاہتے ہو، آپ بہترین کاروباری بننا چاہتے ہو، یہ کتاب آپ کو بہت اچھا کاروبار کرنے کا طریقہ سکھا دے گی۔ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہو، یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ مالدار بن جاؤ گے۔ اگر آپ خدا کو پانا چاہتے ہو، یہ کتاب آپ کو خدا سے ملا دے گی۔ اگر آپ ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہو، یہ کتاب جو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، یہ کتاب آپ کو ڈپریشن سے نکال دے گی۔ اگر آپ اس دنیا میں اور مرنے کے بعد کی دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، یہ کتاب آپ کو وہ سب کچھ دلا دے گی جو آپ کا ڈریم ہے۔ سب سے اہم بات کہ آپ کو پرسکون زندگی دے گی یہ کتاب۔ اس کو ایک بار اگر پڑھ لو، لیکن افسوس کی بات ہے، اور ایک بات، یہ کتاب دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے۔ یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو 3 سال کا 4 سال کا بچہ بھی پڑھنا سیکھ جائے اور 80 سال کا بوڑھا بھی پڑھ لے۔ اس کو دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو، چاہے کینیڈا میں رہتا ہو، چاہے انڈیا میں رہتا ہو، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، وہ اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے۔ اتنی آسان ہے یہ کتاب۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر مسلمان، 99% مسلمان اس کتاب کو کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب یہ ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب ایسی ہے جس کو پڑھنے والا اور جس کو پڑھانے والا سب سے بہترین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق۔ یہ ہے قرآن مجید۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے یا دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والا بھی سب سے بہترین ہے۔ کس کی زبانی؟ ارے حضور نے ارشاد فرمایا، جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، پروفڈ ہو چکا ہے۔ بہترین شخص کون ہے؟ جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دنیا کا ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں ان پرابلم سے نکلنے کا جن کا ذکر میں نے ابھی کیا، اور ان چیزوں کا حاصل کرنے کا جو ہر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہر طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو اس کتاب کو نہیں پڑھتے۔ جتنے بھی لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ اپنے دل سے پوچھیں کہ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ ہدایت کی کتاب، یہ ڈپریشن سے نکالنے والی کتاب، یہ آپ کو کامیاب بنانے والی کتاب، یہ آپ کو خوش رہنے والا انسان بنانے والی کتاب، یہ آپ کو اللہ سے ملانے والی کتاب، اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی دلانے والی جو کتاب ہے، کیا آپ نے اس کو کبھی پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہے تو کیا واقعی ویسے پڑھا ہے جیسے اس کو پڑھنا چاہیے؟ کیا آپ کو یہ پڑھنا آتی ہے؟ سوچیے، اپنے دل سے پوچھیے گا۔ آج اگر گلی کے کسی کونے پہ کھڑے ہو جاؤ اور پوچھنا شروع کرو، کیا آپ کو یہ کتاب پڑھنا آتی ہے؟ 99% مسلمان ایسے ملیں گے جو کہیں گے نہیں، ہم پہ پڑھنا نہیں آتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ پوچھتے ہو نا سب سے بہترین کتاب کون سی ہے پڑھنے کے لیے؟ سب سے بہترین کتاب یہ ہے۔ پڑھو اس کو، ایک بار پڑھو اس کو۔ آپ کے بنانے والے رب نے آپ سے کیا کہا ہے؟ آپ کو بنانے والا رب آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ کا اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ زندگی ہمیں کیوں ملی ہے؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ اتنی خوبصورت کائنات ہمارے لیے کیوں بنائی گئی ہے؟ پڑھو اس کتاب کو۔ ڈپریشن میں ہو، ڈاکٹر سے مشورہ لے رہے ہو، پڑھو اس کتاب کو، پڑھو اس کتاب کو۔ سکون چاہتے ہو نا، پڑھو اس کتاب کو ایک بار۔ پریشان ہو، پڑھو اس کتاب کو۔ یہ آپ کو بتائے گی کہ پریشانی سے کیسے نکلنا ہے۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ ڈپریشن سے کیسے نکلنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج دنیا کی ہر چیز ہم سیکھتے بھی ہیں، سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے لیے محنت نہیں کرتے۔ کتنی دفعہ، کتنی بار ہم روزانہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم پہ یہ کتاب پڑھنا آتی ہے؟ میں نے کہا نا کہ اکثر لوگوں کو نہیں آتی۔ ہم اپنے بچوں کو یہ کتاب پڑھنا نہیں سکھاتے، اسی لیے آج ہم ہر طرح سے پریشان ہیں۔
یہ خوبصورت قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ کتاب کا وعدہ ہے، قرآن مجید قبر میں آپ کے سرہانے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ آخرت میں اگر جہنم کا فیصلہ آپ کے لیے ہو گیا تو یہ قرآن اللہ سے حجت کرے گا، اللہ سے لڑے گا، اللہ سے بولے گا نہیں اللہ یہ بندہ میرا جہنم میں نہیں جا سکتا، آپ کا اس بندے نے آپ کے مجھے بہت پڑھا ہے، مجھے سینے سے لگایا، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ اور یہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو تو صحیح، میرے پڑھنے میں تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ ساری چیزوں کا حل اس کتاب میں ہے، لیکن اس کتاب کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ میری آپ لوگوں سے صرف یہی گزارش ہے کہ اس کتاب کو ایک بار پڑھو، اپنے بچوں کو بولتے ہی سب سے پہلے یہ کتاب سکھاؤ، اسکول میں بعد میں بھیجنا، سب سے پہلے یہ کتاب پڑھنا سکھاؤ۔ روزانہ اس کتاب کے چند لائنیں پڑھ لو، پھر اس کے بعد اپنے دن کی شروعات کرو۔ پڑھنا نہیں آتا تو الف سے لے کے شروع کر دو اس کو پڑھنا سیکھنا، یہ کتاب آپ کو بہت کچھ دے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہوگا کہ اب سے اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دو گے۔ جتنا موبائل چلاتے ہو نا اس کا 5% ٹائم بھی اگر اس کتاب کو دے دیا نا، یہ کتاب آپ کو بہت کچھ دے دے گی۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔